اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Surah Baqarah, ayat number 62. In this ayah, Allah has explained the amazing timeless formula of success in both lives. دونوں زندگیوں میں کامیابی حاصل کرنے کا ریئلٹی بیسڈ پاورفل فارمولا بتایا گیا ہے ان جسٹ 3 phrase. اس فارمولے کو ایکسپلین کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس آیت کے متعلق مسلمانوں میں کچھ مسکنسیپشن اور کنفیوژن پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس آیت کو ڈیپ انڈرسٹینڈ کریں گے، انالیسس کریں گے، اور اس کے بعد میں آپ کو فارمولے کو ایکسپلین کر دوں گی انشاءاللہ. فرسٹ، ان الذین آمنوا، ایمان والے لوگ یعنی کہ مسلمز، والذین ہادوا، یہودی جیوش، کرسچنز نصارہ، والصابئین سیبینز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار. من آمن باللہ، دیز 4 گروپ آف پیپل. من آمن باللہ، ان میں سے کوئی بھی اللہ پر ایمان لے آئے، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، اس کو یقین ہو کہ آخرہ کا دن ہوگا اور اس دن مجھے جواب دہ ہونا پڑے گا اللہ کے سامنے. اینڈ وعمل صالحا، اور وہ نیک صالح عمل کرتا رہے اپنی لائف میں تھرو آؤٹ. اگر یہ کنڈیشن وہ فلفل کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے پاس ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا اور ان کو ان کا ریوارڈ ملے گا آن دا ڈے آف ججمنٹ. اور ولا خوف علیہم، اور اس دن دیٹ ڈے دیر واز نو فیئر فار ہم، ان کے لیے کوئی خوف ہی نہیں ہوگا. لا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، پریشان ہوں گے، ڈپریسڈ ہوں گے آن دا ڈے آف ججمنٹ. ٹھیک ہے، رزلٹ ڈے پہ. تو نوٹسڈ نو مینشن آف پروفٹس اینڈ بکس، اس میں پروفٹ اور بکس کا ذکر نہیں ہے، یعنی کہ رسالہ کے بغیر ان 3 چیزوں پر ایمان لانے سے یہودی ہوں، مسلمان ہوں یا سابین ہو، وہ کیا ہو جائیں گے؟ آر گڈ ٹو گو ٹو اے پیراڈائز. یعنی کہ اینی باڈی ہو بلیوڈ آن گاڈ ان دا لاسٹ ڈے اینڈ دے آر گڈ فار پیپلس، یو آر گڈ ٹو گو ٹو اے پیراڈائز. یو ڈونٹ ہیو ٹو بیکم اے مسلم ٹو گو ٹو پیراڈائز. آپ کو جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ اٹ از این اوپن ٹکٹ فار یو آل. اگر ہم اس کی ایکسپلینیشن اسی طرح سے ہی کر دیں تو اس میں سیورل پرابلمس، بہت سے مسائل ہیں، لیکن 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں. لیٹس ایکسپلین اٹ. ان الذین آمنوا، ایمان والے، میں آئی بلیو آن اللہ، آمنت باللہ، ایز اے مسلمان ہم سب اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. اینڈ ہادو، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں. والنصارہ، اور نصارہ بھی اللہ کو مانتے ہیں. والصابئین، وہ بھی. اور اس کے علاوہ مشرکین ہو یا یہودی ہندو بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. ایون کہ قرآن پاک میں آیا ہے وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر تم مشرکین سے سوال کرو کہ اس آسمان اور زمینوں کو بنانے والا کون ہے، تو وہ کہیں گے اللہ. whose point of view is addressed in this ayah، اس آیا میں کس کا پوائنٹ آف ویو ایڈریس کیا گیا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کو کس طرح مانے. according to who believe on Allah has certain standards for what he means to believe on him. اللہ کے پاس اپنے سٹینڈرڈز ہیں، وہ خالق ہے، وہ بتائے گا کہ اس کو کیسے ماننا چاہیے. آپ کے اور میرے سٹینڈرڈز نہیں چلیں گے. چلیں اس کو ایک آیت میں ایکسپلین کر دیتی ہوں سمپلی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ الثَّالِثُ الثَّلَاثَةِ، جس نے یہ کہا اللہ 3 میں تیسرا ہے، اس نے کیا کیا؟ کفر کیا. committed the act of disbeliever، they have done کفر، انہوں نے کفر کیا. تو اللہ کو کیسے ماننا تھا؟ کما حق کی ہی، ایسے یقین کرنا ہے اللہ پر جیسا کرنے کا حق ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہر ایک کا گاڈ کا کنسیپٹ ڈفرینٹ ہے. تو نیکسٹ، آخرہ کے بارے میں بھی ڈفرینٹ بلیوز آن ڈفرینٹ ریلیجن. ہمیں یہ سمجھنا ہے what was happened on the last day، who was successful on the last day and who was the failure on that last day. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس بات پر یقین کرنا ہے، اس علم پر، نالج آف دا لاسٹ ڈے دیٹ اللہ ٹاٹ اس، جو اللہ نے ہمیں آخرت کا نالج بتایا ہے اس پہ ہم نے یقین کرنا ہے. لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں ایوری ریلیجن ہیو دیئر اون پکچر آف آخرہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہر ایک کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دے ہیو اے ڈفرینٹ کنسیپٹس، ایون کہ آخرہ کس طرح کی ہوگی اور کنڈیشنز سب کی ڈفرینٹ ہیں. فائنلی، ہو ایکٹس رائٹسلی، ہاؤ ایکٹ رائٹسلی، صحیح عمل صالح کیسے کریں گے. ہو ڈیسائیڈ واٹ واز دا رائٹ ڈیڈس، کون یہ بتائے گا کہ اچھے عمل کون سے ہیں؟ عمل جو اللہ تعالیٰ نے بتائے.
good or bad is in our routine life. Some say it is good and others says it is bad. अच्छे काम हम खुद से समझ नहीं सकते इल्ला माशाअल्लाह कुछ चंद बातें ऐसे हैं जिनको हम जर्नलाइज करते हैं, जैसे कि सच बोलना है, चोरी नहीं करना, किसी को नाइंसाफ़ी नहीं करना, जस्टिस देनी है, धोखाबाजी नहीं करनी, जस्ट थिंग्स वी हैव अंडरस्टैंड इन आवर इनेट साइकोलॉजी। और आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि अच्छे अमाल का ताल्लुक़ हिदायत से नहीं है, ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है कि मैं अच्छे। लेकिन कौन हमें बताएगा अबाउट कंज्यूमिंग इंटरेस्ट, रिबा, सूद के बारे में, ऑल फॉर्म्स ऑफ अनजस्टिस, ग्रोथ इन वेल्थ, इसके बारे में हमें कौन एक्सप्लेन करेगा। एंड द ऑल काइंड ऑफ अल्कोहल, शराब, शाम की हुर्मत के बारे में हमें किसने एक्सप्लेन करना है, व्हाट अबाउट जिना। एंड अगर आप लोग आज यूनिवर्सिटी में मॉडर्न सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी अगर आप स्टडी करें तो उनका बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है अबाउट मैरिज। मैरिज इज़ जस्ट यूजलेस फॉर्मेलिटी। वो कहते हैं कि शादी एक फॉर्मेलिटी है एंड इट इज़ अ ह्यूमन कंसल्ट, करनी चाहिए या नहीं। लेकिन हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैसेंजर से हमें क्या बताया, मैसेंजर टेल अस अन निकाह मिन सुन्नती। तो क्या समझ आया, गुड डीड्स टॉट बाय अल्लाह थ्रू हिज मैसेंजर। इफ़ द मैसेंजर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट यू हैव नो गुड डीड्स लेफ्ट। एवरीबॉडी गॉट देयर ओन स्टैंडर्ड्स, हर एक अपने स्टैंडर्ड सेट कर लेगा। चलें इंटरनेशनल एथिक्स पे आते हैं। एथिक्स की डेफिनेशन है डूइंग गुड्स एंड स्टे अवे फ्रॉम द बैड। और आपको पता है कि मॉडर्न थ्योरिस्ट कितनी हैं, डजन्स ऑफ थ्योरीज़, और हर थ्योरी के बारे में थ्योरिस्ट की अपनी राय है, इनकी अपनी डेफिनेशंस है। कुछ कहते हैं नेशनल लेवल पे हमें अच्छाई को प्रमोट करना चाहिए, इंटरेस्ट नेशनल लेवल पे होना चाहिए। कुछ कहते हैं कि आप कुछ भी कर लो, अगर एंड रिज़ल्ट इस चीज़ का अच्छा है तो इसका मतलब है आप अच्छा काम कर रहे हैं। और कुछ कहते हैं रिज़ल्ट को छोड़ो, वी गेट देयर इज़ इम्पोर्टेंट, इस वक्त जो हम कर रहे हैं और जो हमें मिल रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एथिक्स की मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं और देयर इज़ अ यूनिवर्सल कंसेप्ट ऑफ गुड एंड बैड टू, जिसको हम फितरा कहते हैं। अब क्या समझ आया कि अगर हम मैसेंजर्स पर रिसाला को इम्पोर्टेंट नहीं समझते तो हमें ये इन्फॉर्मेशन कौन ला कर देगा। हाँ, अगर मुसलमान वही स्टैंडर्ड फॉलो करें जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के ज़रिए थी ऑथेंटिकेशन में हमें दिया है, इट्स ओके, दे हैव टू गो टू जन्ना। और इसी तरह से यही एप्लीकेशन यहूदियों पे भी होगी। अगर यहूदियों के पास वही इन्फॉर्मेशन, वही नॉलेज मौजूद है जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था और वो उसको फॉलो कर रहे हैं, दे हैव टू गो टू जन्ना, इट्स ओके। एंड व्हाट अबाउट द नसारा एंड दैट सेम अबाउट द साबीन। अगर तो हमारे पास नहीं है तो आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा। क्या नतीजा निकला कि जब तक मैसेंजर्स नहीं होंगे और इस बात की ऑथेंटिकेशन नहीं होगी कि हमारे पास जो नॉलेज है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और हमारे अकायद परफेक्टली बेस करते हैं अल्लाह ताला के टॉट नॉलेज के ऊपर, जो अल्लाह ताला ने सिखाया उस नॉलेज पे हमारे अकायद बेस कर रहे हैं, दैट इज़ ओके, तो ये एप्लीकेशन फॉलो हो जाएगी। ऐसे कैसे आप जा सकेंगे। हम इस नाउ देयर इज़ नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। अल्लाह हैज़ सेड इन द कुरान यू कैन नॉट टेक द आया ऑफ कुरान फ्रॉम इट्स प्लेस। आप कुरान की आयत को कहीं से भी उठाकर कहीं मर्जी प्लेस नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने इस बात का कुरान पाक में भी जिक्र किया है कि वो लोग कुरान की आयतों को लेते हैं और उसको टीयर करके कहीं और जगह पे लगा देते हैं। दैट इज़ नॉट ओके। अल्लाह सेड समथिंग बिफोर दिस आया, अल्लाह सेड समथिंग आफ्टर दिस आया। इस तरह तो कादियानी भी कर रहे हैं ना, कहीं पर भी प्रेजेंट कर देते हैं किसी भी आयत को और फिर उसको बेस बना देते हैं। लेकिन हमें किस तरह से कुरान पाक को लेना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी पिछली आयत को देखें तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा था, कानू यकफरूना बिआयातिल्लाह। कौन कुफ्र करते हैं, अल्लाह की आयत से। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि अल्लाह को जो नहीं मानेंगे वो काफिर हैं, ये भी नहीं कहा जो आखिरत को नहीं मान रहे वो काफिर हैं, लेकिन क्या कहा, जो अल्लाह की आयतों को नहीं मान रहे वो काफिर हैं। द क्राइम वाज डिसबिलीव ऑन द आया ऑफ अल्लाह। वो अल्लाह की आयतों को नहीं मान रहे। ये आयत हमारे पास कहाँ से आई, हाउ आया रीच टू द पीपल फ्रॉम द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट बोर्ड दैट आया। और कुफ्र क्या है, रेवल्यूशन, वही का इनकार करना कुफ्र है। एंड डिसबिलीव ऑन द प्रॉफिट इज़ अ कुफ्र। एंड और क्या, कत्ल कर देते हैं नबियों को कत्ल करना, उनको डिसबिलीव करना, उनकी बात ना मानना, उनके रेवल्यूशन का ना मानना क्या है, कुफ्र है। और मज़ीद देखिए, जहाँ से ये डिस्कशन स्टार्ट हुई थी, अल्लाह तबारक व तआला जहाँ से डिस्कशन को स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने स्टार्ट में क्या कहा था कि तुम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं मानते। आमनु बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़ल लिमा माअकुम, कि जो मैंने नाजिल किया है अपने नबी पर
اس کو مانو. اب کنسیپٹ وہی چل رہا ہے, اسی بات کو منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ مزید پوائنٹس دے رہے ہیں, مزید انسیڈنٹ بیان کر رہے ہیں. بات تو انڈرسٹوڈ ہے نا, یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے, اسی موقع پر تو بات ہو رہی ہے. بیسکلی بات نبی کو ماننے کی ہی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آرگیومنٹ اور ڈیٹیل اور انسیڈنٹس اسی بات پہ ڈسکشن کر رہے ہیں یہودیوں سے کہ دیکھو تم نے یہ کچھ کیا تھا, اب میرے نبی کو مانو. یہ باتیں انڈرسٹوڈ ہیں. اب فصاحت اور بلاغت کے یہ رولز نہیں ہیں کہ بات کو دوبارہ ایکسپلین کیا جائے, دوبارہ وہی بات کہی جائے. جو بات انڈرسٹوڈ ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہے المیہ, کیا ہے مسلمانوں کا؟ مسلمان قرآن کو آیت با آیت لے رہے ہیں. آیت با آیت نہیں لینی, بلکہ قرآن پاک کو ایز اے سورہ, ایز اے بک, ایز اے ڈسکشن پڑھنا ہے. ایز اے ڈسکشن اس کو ریڈ کریں. وی ول ٹیک اے سنگل آیا اینڈ آئسولیٹڈ آیا, اس آیت کو ہم نے ایگزرٹ کیا اور اس آیت کے اوپر ہم نے ایک آرٹیکل پڑھا ریٹن اباؤٹ دس آیا اینڈ دین اٹس اوکے اباؤٹ اٹ, ہم نے اس کے بارے میں سمجھ لیا. ایسا نہیں ہوتا. ڈونٹ ٹیک تھنگز آؤٹ آف دا کنٹیکسٹ. ہم چیزوں کو آؤٹ آف دا کنٹیکسٹ نہیں پیش کر سکتے. اب اس سے اگلی آیت کو دیکھیں. نیکسٹ ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کانویننٹ, ایک میثاق کے بارے میں بتا رہے ہیں, اور کیا فرمایا؟ خذوا ما آتیناکم بقوہ. ایمان کم فرام دا رسالہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لائے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑو اور رسالت کو مانو. تو اس سے کیا فرق سمجھ آئی؟ ایمان کم فرام رسالہ. ہاؤ کین وی ایزیوم رسالہ از ناٹ امپورٹنٹ؟ اٹ از ان جینوئن انٹرپریٹیشن آف دا آیا. ہمیں آیت کو اس کے کنٹیکسٹ کے ساتھ لینا پڑتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی بات, اس طرح کا فارمولہ پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. یہ آیت کیوں آئی اس طرح سے؟ یہ آیت آپ کو ایک بیسک کنسیپٹ سمجھانے کے لیے آئی ہے. اٹ از اے ویری پاورفل لک انٹو دا ایمان, دیٹ از اے لائف چینجنگ آیت. 3 things: آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا is important to be successful in next life. اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کا ضروری نتیجہ یہی ہے کہ آخرت پر ہم ایمان رکھیں گے, اور you will definitely believe on next life. اور اگر یقین نہیں ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم اگلی زندگی پر یقین رکھ سکو. It's a logical consequence. اگر ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو آخرت پر یقین رکھیں گے, اور جب آخرت پر ہمارا یقین ہے, no crime went unnoticed. We have to be credit on our good things. اگر ہم اچھے کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا کریڈٹ ملے گا, اور اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں we have to be debt on it. ہمیں اس کو پیمنٹ کرنی ہے. Nothing is off record. Everything is being kept track. ہر چیز کے لیے آپ کو پے کرنا پڑے گا. یہ سب کچھ کیا کہلاتا ہے؟ یہ کہلاتا ہے لاسٹ ڈے پر یقین. ایمان آن دا لاسٹ ڈے, کہ مجھے اپنے ہر عمل کے لیے پے کرنا ہوگا. اگر ہمیں اس بات پر یقین ہے تو then what are you gonna fix? کس چیز کو آپ فکس کرو گے, کس چیز کو آپ کو ٹھیک کریں گے؟ یور ڈیڈس, اپنے کاموں کو, اپنے اعمال کو آپ دیکھیں گے 24 گھنٹے, کیونکہ آپ کیپچر ہو رہے ہیں. سچ اے پاورفل ریالٹی کیپچر ان 3 phrase. دس از دا مینٹلی پرفیکٹ آیت اینڈ دس از دا مینٹل اسٹیٹس آف اے بلیور ان سائڈ دس ورلڈ. جو ایمان والا ہے اس کا مینٹل اسٹیٹس اس طرح کا ہوتا ہے, اور وہ اس کو یقین ہو جاتا ہے تو وہ اسی طرح سے عمل کرتا ہے, یعنی کہ اللہ پر اور پھر آخرت پر, اور پھر اس کے عمل اسی طرح سے رسپیکٹیولی ٹھیک ہوتے ہیں. جائے ریورس کیا جائے, اٹ از آلسو ٹرو. اف یو ڈونٹ سی یور سیلف ڈوئنگ اے لاٹ آف گڈ ڈیڈس, وٹ فیکس؟ کیا کمی ہے؟ ایمان بالآخرہ میں کمی ہے. یہ آپ کی گڈنس میں کمی نہیں ہے, آپ کی اچھائی میں کمی نہیں ہے, بلکہ آپ کے ایمان بالآخرہ میں کمی ہے. Let's imagine I am not so sure کہ I am going to get rewards all that much for the what I am doing. مجھے اس بات کا یقین ہی نہیں ہے, مجھے اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ مجھے اپنے اچھے عمل کا ریوارڈ ملے گا. So it is not worth of my time to do. تو میں اپنے کام کو کیا کروں گی؟ There is another thing that are taking my time. تو بہت سی اور چیزیں میرا ٹائم لے لیں گی, مجھے اچھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے ریوارڈ نہیں مل رہا. لیکن اگر مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آئی گیٹ دا ریوارڈ, تو ہم اس کام کو زیادہ ایفیشنسی سے کرتے ہیں اور اپنے ڈیڈس کو بہتر کرتے ہیں. اسی طرح سے وائس ورسا, اگر مجھے پتہ ہے کہ مجھے اپنے غلط عمل کا جواب دہ ہونا ہی پڑے گا نیکسٹ لائف میں, تو مجھ سے وہ غلط کام نہیں ہو سکتا. اگر آپ سے یہ ہوتا ہے تو یو ہیو ٹو ورک آن یور ایمان آن آخرہ. آخرہ کا ایمان اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب ہمیں اللہ پہ پورا ایمان ہو. دیٹ از دا amazing formula and formulation
جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایکسپلین کیا ہے کہ آپ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو اگر اس فارمولے کو کاپی کرو گے تو آپ ڈیفینیٹلی سکسیڈ ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ ساری نالج اور انفارمیشن ہمیں کہاں سے آئے گی؟ ان تینوں کی انفارمیشن ہمیں کہاں سے آئے گی؟ اوتھینٹک وے سے۔ نصارہ کے پاس، صابین کے پاس اور یہودیوں کے پاس صحیح انفارمیشن آئی تھی، لیکن آپ اور میں جانتے ہیں کہ وہ نئے سلیبس آنے سے پچھلا سلیبس منسوخ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں بتا دیا ہے کہ آپ کے لیے اب اسلام کافی، اور یہ تمہارا ہی وہی علم ہے جس میں اب یہ لوگ پی ایچ ڈی کریں گے، یعنی کہ ماسٹر لیول پہ انفارمیشن ان کے پاس تھی۔ ناؤ دس انفارمیشن از آن پی ایچ ڈی۔ اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کا کیا ہوگا جو کہ یہودی، نصرانی یا پھر ہندو ہی مر جاتے ہیں، ان تک انفارمیشن ہی نہیں پہنچ۔ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے 1 to 1 ہدایت پریزنٹ کرنی ہے ہر ایک کے سامنے۔ کس طرح کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر کسی جنگل میں، کسی گاؤں میں، کسی چائنا کے گھر میں کوئی عورت اس بات کو ریپرزینٹ کرتی ہوئی مر گئی کہ میں ایمپرر سے زیادہ لا آف نیچر کو اہمیت دوں گی، ایمپرر کو نہیں دوں گی، یا پھر کوئی ہندو بچہ کسی دور دراز گاؤں میں صرف یہ سمجھتے ہوئے مر گیا کہ میرا خدا کو نہیں وہ کرشنا کو ہی سب کچھ سمجھتا رہا، تو اس کی ذمہ داری کس پر آئے گی؟ اس کی ذمہ داری اس پر آئے گی جس کو یہ میسج پہنچ گیا۔ تو دیٹ از یو، دیٹ از آئی۔ اگر میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کروں گی تو اس کا جواب مجھے دینا ہوگا۔ اور واٹ اباؤٹ ہم اور ہر، ان کا کیا ہوگا؟ ان کو اسی لیول کا کویسچن پیپر ملے گا۔ جو زندگی انہوں نے گزاری ان کا پیپر اسی طرح سے لائٹ ہوگا، ان کے سوالات بھی ویسے ہی ہوں گے۔ اب جنت اور دوزخ کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، آپ نے اور میں نے نہیں دینی، لیکن اگر آپ نے ذمہ داری نہیں پہنچائی، ان کے ساتھ تو ہوگا جو نہیں ہوگا۔ جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ آپ کو فکر کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ وی ہیو ٹو بی آنسریبل۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کو اور مجھے کہہ کر گئے ہیں جو یہ بات سن رہا ہے اسے آگے پہنچا دے۔ اب ایک بندہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے، تو آپ اس کو اللہ تعالیٰ کا پیغام کیوں نہیں دو گے؟ صرف پیغام منہ سے نہیں دیتے ہیں بلکہ پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں۔ ایز اے نیشن وی ہیو ٹو پریکٹس، ہمیں پریکٹس کرنا ہوگی کہ دنیا دیکھ کر بتائے کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ ٹھیک چل رہے ہیں، اور ہمیں اس بات پہ یقین کرنا ہوگا۔ اگر ہم ایسا نہیں کر پا رہے تو یہ ہماری کمزوری اور ناکامی ہے۔ صرف بیٹھ کر ہم نمازیں پڑھنے سے اور صرف بیٹھ کر یہ یقین کرنے سے کہ ہم مسلم ہیں، ہم بالکل سیکھ ہیں، تو اس بات کا کوئی بھی گارنٹی نہیں دے گا کہ آپ کو آن دا ڈے آف ججمنٹ اس بات پہ معاف کر دیا جائے گا کہ نہیں تم جنتی ہو، تم مسلمان ہو۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔